شام ٹھیک 8 بجے میرے گھر آؤ تو میں تمہیں ایک بہت اہم راز بتا سکتا ہوں۔ میں تم دونوں کا انتظار کروں گا، تمہارے کارناموں سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ یہ خط فاروق کو گھر کے دروازے پر پڑا ملا تھا۔ سادہ لفافے میں بند تھا اور اس پر لکھا تھا محمود اور فاروق کے لیے۔ فاروق خط اٹھا کر اپنے پاس لے کر اندر آ گیا۔ وہ ناشتے کی میز پر موجود تھا۔ فرزانہ اس وقت باورچی خانے میں انڈے تلنے میں مصروف تھی، کیونکہ 2 3 دن سے بیگم جمشید کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے ناشتہ تیار کرنے کی ذمہ داری فرزانہ پر آ پڑی تھی۔ فاروق نے لفافہ محمود کے آگے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے نکلا۔ خدا نے آنکھیں نہیں دیں کیا؟ دیکھ رہے ہو اور پھر بھی پوچھ رہے ہو؟ فاروق جل کر بولا۔ خیر تو ہے، کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہے ہو؟ محمود مسکرایا۔ دیکھو، ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھے کتا نہ کہو، ورنہ میں امی کو بتا دوں گا، فاروق تنگ آ کر بولا۔ ان کی طبیعت خراب ہے، انہیں پریشان کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ تو ابا جان کو بتاؤں گا، آ لینے دو انہیں غسل خانے سے۔ یا آخر تمہیں بتانے کا دورہ کیوں پڑ گیا ہے؟ اچھا چھوڑو، ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک لفافہ ہے، اس پر لکھا ہے محمود اور فاروق کے لیے۔ یہ بتاؤ تمہیں ملا کہاں سے ہے؟ دروازے پر پڑا ملا ہے، شاید کوئی ابھی ابھی اندر ڈال گیا ہے، یا پھر رات کے وقت ڈال گیا ہوگا۔ تو پھر کھولو اسے، محمود نے حیران ہو کر کہا۔ فاروق نے لفافہ کھولا ہی تھا کہ اوپر سے فرزانہ آ دھپکی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ وہ ان کے ساتھ کاغذ پر جھکی ہی تھی کہ فاروق نے کاغذ پر ہاتھ رکھ کر کہا، فرزانہ تم ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ اس لیے کہ یہ خط تمہارے لیے نہیں ہے، یہ دیکھو لفافے پر کیا لکھا ہے۔ فرزانہ نے لفافے پر لکھے ہوئے ان کے نام پڑھے اور اس کا منہ بن گیا۔ جس کسی نے بھی یہ خط لکھا ہے عقل سے پیدل ہی معلوم ہوتا ہے، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ محمود اور فاروق نے ایک ساتھ کہا۔ اسے یہ تک نہیں معلوم کہ اس گھر میں بھی رہتی ہوں، جس کے بغیر تمہارا کوئی کارنامہ مکمل نہیں ہوتا۔ اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، فاروق بولا۔ چلو یار، اسے بھی پڑھ لینے دو، ہمارا کیا جاتا ہے، محمود نے مسکرا کر کہا۔ لیکن یہ ابا جان کو بتا دے گی، فاروق نے کہا۔ نہیں بتائے گی، فرزانہ جلدی سے بولی۔ آخر فاروق نے کاغذ پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تینوں نے خط پڑھا اور حیرت میں ڈوب گئے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ لمحے گزرنے کے بعد محمود نے سر اوپر اٹھا کر کہا۔ کس بارے میں؟ فاروق کے منہ سے نکلا۔ عجیب آلو ہو، اس خط کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، محمود نے جل کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک خط ہے، فاروق مسکرایا۔ لا حول ولا قوت، فرزانہ تم بتاؤ کیا کیا جائے؟ خط لکھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا، البتہ پتہ ضرور لکھا ہے، اس لیے اس پتے پر اس سے مل لینے میں کوئی حرج نہیں، فرزانہ نے کہا۔ کیا ہم ابا جان کو بتا کر جائیں؟ فاروق نے سوال کیا۔ نہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں نہ جانے دیں، اس طرح ہم الجھن کا شکار ہو جائیں گے، محمود نے کہا۔ اور اگر ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو؟ فاروق نے کہا۔ تو ہم فرزانہ کو پتہ معلوم ہی ہے، ابا جان کو بتا دے گی۔ کیوں فرزانہ؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، ہم آج شام 8 بجے اس پتے پر چلیں گے۔ اسی وقت غسل خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور فاروق نے خط جلدی سے جیب میں رکھ لیا۔ انسپکٹر جمشید ناشتے کے میز کی طرف آ رہے تھے۔ ٹھیک 8 بجے محمود اور فاروق اس مکان کے دروازے پر کھڑے تھے جس کا پتہ خط میں لکھا تھا۔ محمود کے ہاتھ دروازے پر دستک دینے کے لیے اٹھے۔ دستک دینے سے پہلے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دروازے کو دھکیل کر دیکھ لیں؟ فاروق بولا۔ کیوں؟ اس کا کیا فائدہ؟ محمود نے کہا۔ اگر دروازہ اندر سے بند ہوا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ شخص اندر موجود ہے اور ہمارا انتظار کر رہا ہے، فاروق نے جواب دیا۔ اور اگر دروازہ اندر سے بند نہ ہوا تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اندر نہیں ہے؟ محمود نے اعتراض کیا۔ اس لیے کہ ایسے پراسرار خط لکھنے والے اپنے گھر کے دروازے کھلے نہیں رکھا کرتے، فاروق بولا۔ تو ٹھیک کہتے ہو، اگر ہمیں ویسے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہمارے لیے کوئی جال پھیلایا گیا ہو۔ خود نے اس کی بات مان کر
اور پھر دروازے پر ہاتھ رکھ کر اندر کی طرف دباؤ ڈالا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ تو کھلا ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ تو پھر وہ اندر نہیں ہوگا، فاروق نے کہا۔ لیکن اس نے ہمیں 8 بجے کا وقت دیا تھا، محمود نے کہا۔ پھر اب ہم کیا کریں؟ آؤ اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا کیا مناسب ہوگا؟ بغیر اجازت کس طرح؟ اس نے ہمیں خود دعوت دی ہے، محمود مسکرایا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر آؤ دیکھا جائے، فاروق نے کہا، اور دونوں مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا 2 منزلہ مکان تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد ایک چھوٹا سا صحن تھا اور صحن کے بعد 2 کمرے تھے۔ صحن میں انہیں بے سر سامانی کا عالم نظر آیا۔ بائیں طرف ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا جس میں برتن ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ غسل خانہ بھی تھا جو 2 دیواریں کھڑی کر کے بنایا گیا تھا۔ اس میں ایک دستی نلکا لگا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں یہاں تو شاید کوئی نہیں رہتا۔ انہوں نے سب سے پہلے باورچی خانے میں جھانکا تھا، پھر غسل خانے پر ایک نظر ڈالی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک کمرے کی طرف بڑھے۔ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، کوئی سامان بھی نہیں تھا۔ دونوں نے مایوسانہ انداز میں سر ہلایا اور باہر نکل کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھے۔ اس کمرے کا دروازہ بھی بند تھا لیکن اندر سے چٹکی نہیں لگائی گئی تھی، اس لیے کھلتا چلا گیا۔ اندر آنے کے بعد انہوں نے صحن کا بلب خود جلایا تھا، لیکن اس کمرے میں اندھیرا کچھ اور بھی گہرا تھا کیونکہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ دروازے کے ساتھ سوئچ موجود ہوگا، اسے تلاش کرو، فاروق نے دھیرے سے کہا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ ہم خطرے میں ہیں اور فوراً یہاں سے نکل چلنا چاہیے، محمود بولا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی جبکہ میری 7ویں حس مجھے بتا رہی ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، فاروق یہ کہتے ہوئے دیوار ٹٹولنے لگا۔ آخر محمود نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اچانک اس کا ہاتھ سوئچ سے ٹکرایا، دوسرے ہی لمحے کمرہ روشن ہو گیا۔ یہ کمرہ بھی پہلے کمرے جتنا بڑا تھا، البتہ اس میں ایک چارپائی اور ایک کرسی موجود تھی۔ ایک گھنٹی سے کچھ مردانہ کپڑے بھی ٹنگے نظر آئے۔ چارپائی پر بستر بچھا تھا لیکن بستر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ کمرے کے فرش پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ دونوں نے بغور ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جس سے انہیں کوئی مدد مل سکتی۔ جس نے ہمیں بلایا ہے وہ یہاں رہتا تو ضرور ہے، خود بڑبڑایا۔ لیکن اسے 8 بجے گھر میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ کیا یہ بات عجیب نہیں؟ ہاں بہت عجیب ہے، آؤ ہم چلیں، محمود نے کہا۔ کیا ہم یہاں کوئی پیغام چھوڑ دیں؟ فاروق بولا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ 8 بجے یہاں موجود ہونا اس کا کام تھا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ تو پھر چلو۔ دونوں مڑے ہی تھے کہ محمود دھک سے رہ گیا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ آنکھوں میں خوف جھلک آیا۔ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں کوئی بھوت نظر آ گیا ہے؟ فاروق کے منہ سے نکلا۔ اف میرے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ محمود جیسے خواب میں بول رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے تو یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا، فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ یہ دیکھو چارپائی کے پائے کے پاس، محمود نے اشارہ کیا۔ فاروق کی نظر جو ہی پائے کے پاس پڑی، اس کی سیٹی گم ہو گئی۔ یہ کسی کا پاؤں تھا اور یہ پاؤں جس کا بھی تھا وہ چارپائی کے نیچے موجود تھا۔ بھائی تم چارپائی کے نیچے کیا کر رہے ہو؟ فاروق کے منہ سے کپکپاتی آواز نکلی۔ چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے شخص نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب تو دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دونوں ایک ساتھ جھکے اور پھر اس طرح اچھلے جیسے انہیں بجلی کا سا جھٹکا لگا ہو۔ جو کوئی بھی تھا مردہ تھا۔ اس کے گلے میں موٹی سی رسی بندھی ہوئی تھی، آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ اس کی صورت بے حد خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ بیگم شیرازی اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے انسپکٹر جمشید سے کہا، بھائی جان آپ کا فون ہے۔ اوہ اچھا۔ وہ جلدی سے بیگم شیرازی کے گھر پہنچا اور ریسیور اٹھایا اور کہا، ہیلو، میں انسپکٹر جمشید بول رہا ہوں، آپ کون؟ سلطان روڈ کی پہلی گلی کے 9ویں مکان میں ایک لاش پڑی ہے، مجرم اس وقت مکان کے اندر ہی موجود ہیں، اگر تم چاہو تو رنگے ہاتھوں پکڑ سکتے ہو۔ دوسری طرف سے آواز آئی،
لیکن تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ پولیس اسٹیشن فون کیا ہوتا، انسپکٹر جمشید نے چونک کر کہا۔ یہ آپ کے محکمے کا معاملہ ہے، اپنا نام اور پتہ لکھواؤ، انسپکٹر جمشید نے جلدی جلدی کہا۔ لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ فون کا ریسیور رکھ دیا گیا، وہ ہیلو ہیلو کرتے رہ گئے۔ پھر جلدی جلدی اکرام کے نمبر ڈائل کیے۔ اسے محکمہ سراغ ثانی میں ہی کوارٹر ملا ہوا تھا۔ جلد ہی اکرام کی آواز سنائی دی، یس سر۔ اکرام جلدی کرو، جیپ لے کر اس پتے پر بھیجو، میں بھی پہنچ رہا ہوں، کانسٹیبلوں کے ساتھ لے آنا۔ جی بہت بہتر۔ جب انسپکٹر سلطان روڈ پر پہنچے تو اکرام جیپ میں وہاں تیار بیٹھا تھا۔ پہلی گلی کے مکان نمبر 9 کو تلاش کرنے میں انہیں کوئی وقت نہیں ہوئی۔ انسپکٹر جمشید موٹر سائیکل سے اترے اور دروازے کی طرف دوڑے۔ اکرام اور کانسٹیبلوں نے انہیں حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور خود بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ دوسری طرف انسپکٹر جمشید نے دروازے پر پہنچتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا ان کی طرف ایک زوردار دھکا دیا، لیکن وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ ساکت کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اتنے میں اکرام بھی ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ آخر بات کیا ہے جناب؟ اس مکان کے اندر ایک لاش ہے، فون پر مجھے یہ بتایا گیا ہے، اور مجرم بھی اندر ہی ہیں، انہوں نے بتایا۔ اوہ! اکرام دھک سا رہ گیا۔ تو پھر چلیے اندر۔ چلوں کیسے؟ دروازہ اندر سے بند ہے، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ پہلے تو تم یہ دیکھو کہ اس مکان سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ تو نہیں ہے، کہیں مجرم اس راستے سے فرار نہ ہو گیا ہو، انہوں نے ہدایت دی۔ اکرام نے کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور پچھلی طرف چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے بتایا کہ پچھلی طرف سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں، پانی کا ایک پائپ ضرور لگا ہوا ہے، لیکن وہ اوپر کی منزل کی بجائے نچلی منزل سے شروع ہوتا ہے۔ بہت خوب، اب تم پوزیشن لے لو، میں دروازے پر دستک دوں گا اور خود بھی پیچھے ہٹ آؤں گا۔ جو کوئی بھی باہر نکلے گا اس پر اس وقت تک فائر نہ کیا جائے جب تک کہ میں خود فائر نہ کرے یا اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ ہو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ انسپکٹر جمشید نے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور پیچھے ہٹ آئے۔ اب وہ دروازے کے سامنے لگے درخت کی ایوٹ میں دیوار تانے کھڑے تھے۔ یہاں ان پر فائر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر کتنے ہی سیکنڈ گزر گئے لیکن کسی کا دروازہ نہ کھلا۔ آخر ایک بار پھر دستک دی گئی، تیسری بار بھی کوئی جواب نہیں ملا تو انسپکٹر جمشید بولے، دروازہ توڑ دو۔ دو کانسٹیبل ایک ساتھ دروازے پر کندھے مارنے لگے۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے اور پوری طاقت سے دروازے ٹکرائے۔ 10ویں ٹکر پر دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ دوسری طرف جا گرا۔ خبردار! اندر جو کوئی بھی ہے بچ کر نہیں جا سکتا۔ بہتر ہی ہوگا کہ ہتھیار ڈال دے، ورنہ اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی، اکرام نے بلند آواز میں کہا۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر انسپکٹر جمشید اپنا ریوائیول سنبھالتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اکرام اور کانسٹیبل ان کے پیچھے تھے کہ ہاتھ میں بھی ایک پستول تھا، جبکہ کانسٹیبل بندوق سنبھالے ہوئے موجود تھے، اور مکان کے اندر موت کا سناٹا طاری تھا۔ اوہ خدا! یہ تو مر چکا ہے، محمود کے منہ سے خوفزدہ انداز میں نکلا۔ ہاں، اسے کسی نے قتل کیا ہے، گلے میں پڑی ہوئی رسی اس بات کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے، فاروق نے کہا۔ تو پھر بھاگو یہاں سے، محمود نے چلا کر کہا۔ اس طرح بھاگ نکلنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس خط کو ذہن میں رکھو، ہمیں اس جگہ کا جائزہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہیے، فاروق نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے جا کر دروازہ اندر سے بند کر آؤ، ورنہ اس عالم میں کوئی اندر آ گیا تو ہمیں ہی قاتل قرار دینے گا، محمود نے کہا، اور فاروق دوڑتا ہوا دروازے کی طرف چلا گیا۔ جلد ہی وہ واپس پہنچ گیا۔ اب انہوں نے لاش کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں، اس کے بال بھورے رنگ گورا اور پیشانی پر زخم کا ایک لمبا سا نشان تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی کمرے کی تلاشی لی۔ اچانک ایک الماری میں انہیں ایک تصویر اور ایک خط ملا۔ محمود نے جلدی سے دونوں چیزیں جیب میں رکھ لیں۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ انہیں وہاں سے کوئی اور کام کی چیز نہ ملی۔
میرا خیال ہے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، کہیں ہم کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، محمود نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس خط اور تصویر سے ضرور کچھ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، فاروق بولا۔ دونوں دروازے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دستک کی آواز نے انہیں بری طرح بوکھلا دیا۔ ان کی سیٹی گم ہو گئی، مارے خوف کے اوپر کے سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا اب کیا کریں۔ پھر دونوں تیزی سے واپس مڑے۔ تیزی سے چلتے ہوئے انہوں نے مکان کی کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ تمام کھڑکیوں میں لوہے کی سلاخیں لگی تھیں، مکان کا کوئی عقبی دروازہ نہیں تھا۔ اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ چھت پر چڑھ جائیں۔ مکان 2 منزلہ تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اوپر پہنچے۔ دل دھک دھک کر رہے تھے، سینے لوہار کی دھونی کی طرح پھول کر اور پچک رہے تھے۔ چھت بہت کھلی تھی۔ اسی وقت انہوں نے دروازے پر دوسری دستک کی آواز سنی۔ انہوں نے چھت کو غور سے دیکھا، پچھلی طرف کی مندیر سے جھانک کر دیکھا۔ کوئی پائپ وغیرہ مندیر کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک پائپ نچلی منزل سے لگا نظر آیا۔ وہ مایوس ہو کر اگلے حصے کی طرف آئے۔ دستک تیسری مرتبہ دی گئی۔ ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ عین اسی وقت کسی نے کہا، دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیا جائے گا۔ ان کے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو ان کے والد کی آواز تھی۔ وہ اس حالت میں والد کے سامنے نہیں جا سکتے تھے۔ اگر پہلے دستک پر دروازہ کھول دیتے تو اور بات تھی۔ اب وہ انہیں دوسروں کے سامنے اس بات کا کیا جواب دیتے کہ انہوں نے 3 بار دستک کے باوجود بھی دروازہ کیوں نہ کھولا؟ نہیں، اب وہ نیچے جا کر دروازہ نہیں کھول سکتے تھے۔ دوسری طرف دروازے پر ٹکریں ماری جا رہی تھیں۔ محمود اب کیا کریں؟ فاروق نے گھبرا کر کہا۔ گھبرانا مت ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آؤ ساتھ بحال کرو، محمود نے کہا اور مکان کے دروازے کی طرف مندیر سے نیچے جھک کر دیکھا۔ گلی میں لگے بلب کی روشنی میں انہوں نے اپنے والد اور اکرام کو دیکھا۔ ارد گرد کے لوگ بھی اپنی اپنی کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ اب ہم پھنس گئے ہیں محمود، ہمیں نیچے جانا ہی ہوگا۔ تو پھر ابا جان کو ہمیں گرفتار کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اگر ہم دروازہ کھول دیتے تو یہ مصیبت نہیں آ سکتی تھی۔ اچانک انہیں دروازے دھڑم سے گرنے کی آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی اکرام کو کہتے سنا، خبردار، اندر جو کوئی بھی ہے بچ کر نہیں جا سکتا۔ بہتر ہوگا ہتھیار ڈال دے ورنہ اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ دونوں نے آخری بار ادھر ادھر دیکھا۔ ان کے والد دوسرے لوگ مکان کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ بہت جلد وہ چھت پر پہنچنے والے تھے۔ اسی وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ ان کے دماغ بھائیں بھائیں کرنے لگے تھے۔ اچانک محمود کو فرزانہ کا خیال آ گیا۔ اس نے کہا، اس وقت اگر فرزانہ ہوتی تو ضرور کوئی ترکیب بتا سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دونوں عقل سے بالکل ہی پیدل ہیں، فاروق نے جل کر کہا۔ اگر پیدل نہیں ہیں تو پھر بتاؤ کہ اب کیا کریں، محمود نے جل کر کہا۔ عین اسی وقت فاروق کی نظریں دروازے کے سامنے لگے درخت پر پڑیں۔ اس نے چونک کر کہا، محمود دیکھو یہ درخت، اس کی ایک شاخ مندیر سے صرف 1 یا 1.5 فٹ دور ہے اور 3-4 فٹ نیچے ہے۔ تو پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیوں نہ ہم باری باری اس پر چھلانگ لگائیں؟ ترکیب تو اچھی ہے لیکن یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں اپنے ہاتھ پیر نہ توڑا بیٹھیں۔ اب ہم اتنے بھی اناڑی نہیں ہیں۔ چلو پہلے تم چھلانگ لگاؤ، اس کے بعد میں آؤں گا۔ اچھا بھائی، یوں ہی صحیح۔ محمود نے شانے اچکائے۔ نیچے جھک کر دیکھا۔ مکان 2 منزلہ تھا، کافی اونچائی تھی۔ اگر اندازے کی غلطی ہو جاتی تو وہ سیدھا نیچے چلا جاتا، لیکن اسے اپنے اوپر اعتماد تھا۔ اس نے فاصلے کو چنا اور مندیر پر جھک کر چھلانگ لگا دی۔ فاروق کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دیکھا محمود شاخ پر بالکل اس طرح گرا تھا جیسے گھوڑے کی پیٹھ پر جا کر بیٹھا ہو۔ تیزی سے تنے کی چوٹی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے فاروق کو اشارہ کیا۔ عین اسی وقت فاروق نے کسی کی تیزی سے زینے پر چڑھنے کی آواز سنی۔
صحن سے ہوتے ہوئے وہ اس کمرے تک آئے جس میں لاش پڑی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی انہیں لاش نظر آ گئی تھی۔ اکرام جلدی کرو، سب کمروں کو ایک ایک نظر ڈالو اور تم اوپر چھت پر جا کر دیکھو، انہوں نے اکرام کو ہدایت دینے کے بعد کانسٹیبلوں سے کہا۔ وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اکرام ایک کمرے میں گھس گیا۔ انسپکٹر جمشید لاش والے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ ابھی تک چارپائی کے نیچے پڑی تھی۔ انہوں نے چارپائی اٹھا کر کمرے کے دوسرے کونے میں رکھ دی۔ پھر جوں ہی ان کی نظریں لاش کے چہرے پر پڑیں وہ بری طرح چونکے۔ ان کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئیں۔ وہ اس شخص کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کا نام خالد انصاری تھا۔ یہ محکمہ خارجہ کا ریکارڈ کیپر تھا۔ انسپکٹر جمشید اکثر اس محکمے میں جاتے رہتے تھے اور بعض کیسوں کے سلسلے میں اس سے فائلیں نکلوا کر دیکھا کرتے تھے۔ آج یہ شخص ان کے سامنے مردہ پڑا تھا۔ ابھی وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ ہی رہے تھے کہ اکرام کا اور کانسٹیبل اندر داخل ہوئے۔ ارے یہ تو خالد انصاری ہیں، اکرام کے منہ سے نکلا۔ ہاں معلوم ہوتا ہے کہ مکان میں تمہیں کوئی نہیں ملا۔ جی ہاں، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا مکان سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے دیکھ لیا ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اچانک انسپکٹر جمشید کے چہرے پر حیرت کے آثار پھیل گئے۔ ان کے ننے پھولنے اور پھیلنے لگے، یوں لگتا ہے جیسے وہ کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، لیکن اکرام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ جی کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اکرام کا لہجہ بھی حیرت زدہ تھا۔ جب ہم یہاں آئے تو دروازہ اندر سے بند تھا، گھر سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ پھر قاتل کیسے باہر گیا ہوگا؟ اوہ، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ اکرام اور کانسٹیبل ہکے بکے رہ گئے۔ نہیں، ضرور اس مکان میں کوئی ایسا راستہ موجود ہے جس سے قاتل فرار ہوا ہے، لیکن میں بغور جائزہ لے چکا ہوں۔ تم نے کوئی کانسٹیبل دروازے پر مقرر کیا تھا؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی ہاں، رستم خان وہاں موجود ہے، تو اسے بھی اندر بلا لاؤ، پھر ہم جائزہ لیں گے کہ مجرم کیسے فرار ہوا۔ جی اچھا، اکرام نے کہا اور ایک کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ وہ جا کر رستم کو بلا لایا۔ اب انسپکٹر جمشید نے ان سب کو ساتھ لے کر پورے مکان کا جائزہ لیا۔ آخر میں وہ چھت پر پہنچے۔ پوری چھت کو دیکھنے کے بعد وہ دروازے والی منڈیر تک آئے اور پھر انسپکٹر جمشید کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، میں سمجھ گیا، وہ ضرور اس درخت کی مدد سے فرار ہوا ہے۔ مگر درخت کی شاخ منڈیر تک کب پہنچ رہی ہے؟ اکرام نے کہا۔ نہ صحیح، لیکن اگر کوئی جرأت مند اس شاخ پر جھپٹا لگائے گا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ آؤ نیچے لاش کے آس پاس بھی ایک نظر ڈالیں۔ نیچے اترنے لگے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ خالد انصاری اکیلا ہی رہتا تھا، اس کے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھے؟ یہ بات پڑوسیوں سے معلوم ہو سکتی ہے، اکرام نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، 2 کانسٹیبلوں کو بھیج دو۔ کانسٹیبل چلے گئے۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔ اکرام نے بے خیالی میں لاش کو الٹ دیا۔ اب وہ انسپکٹر جمشید کی طرف فرش پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے جھکے۔ جو چیز انہوں نے اٹھائی ایک بالوں کی پن تھی۔ سنہری رنگ کی یہ پن ضرور سونے کی تھی۔ ابھی وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہے تھے کہ کانسٹیبل اندر داخل ہوئے۔ اس شخص کی ایک بیٹی بھی ہے سر۔ اوہ، کیا اس کا نام معلوم ہوا؟ انسپکٹر جمشید نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، اس کا نام ریحانہ کوثر ہے، لیکن وہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ پن ضرور اسی کی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اس کے باپ کو قتل کیا گیا لڑکی بھی گھر میں ہی تھی، لیکن پھر شاید وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے ضرور قاتل کو دیکھنا ہے، وہ یہیں کہیں موجود ہوگی۔ جلدی کرو، اسے تلاش کرو، اس کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ وہ قاتل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اف خدا، وہ کہیں اس کے پیچھے نہ ہوں۔ بھاگو، انسپکٹر جمشید چلا اٹھے۔ وہ ایک ساتھ دروازے کی طرف بھاگے۔ فاروق کے لیے 1 سیکنڈ کی دیر کرنا بھی خطرناک تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، درخت کی شاخ پر چھلانگ لگا دی، لیکن گھبراہٹ میں اس سے اندازے کی غلطی ہو گئی۔ وہ شاخ کے بالکل نزدیک نیچے گرتا جا رہا تھا
کہ اس کا ہاتھ شاخ سے ٹکرا گیا۔ اسے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ یہ دیکھ کر محمود تیزی سے اس کی طرف آیا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب فاروق محمود کے دائیں ہاتھ میں لٹک رہا تھا، اس طرح اس کا ہاتھ محمود کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں کے ہاتھ مسافے کی شکل میں ایک دوسرے کو جکڑے ہوئے تھے۔ عین اسی وقت محمود کی نظر نیچے پڑی۔ دروازے کے پاس ایک کانسٹیبل کھڑا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ذرا سی آواز پیدا ہوتے ہی وہ دیکھ لیے جاتے۔ محمود نے فاروق کو اوپر اٹھانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کا دوسرا ہاتھ شاخ تک جا پہنچا۔ اب فاروق نے اشارہ کیا، محمود نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ فاروق نے دوسرا ہاتھ بھی شاخ پر جما دیا، پھر وہ بازوؤں کے بل پر اوپر اٹھایا اور شاخ پر چڑھ گیا۔ کانسٹیبل کی آواز پر موجودگی ان کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ دونوں درخت کی شاخوں میں چھپ جائیں۔ وہ آہستہ آہستہ گھسی شاخ کی طرف کھسکنے لگے۔ ان کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ اگر اندر ان کے والد نہ ہوتے تو اس وقت تک وہ وہاں سے کب کے بھاگ گئے ہوتے۔ اچانک دروازہ کھلا، کسی نے کانسٹیبل کو اندر بلایا۔ اس کے اندر جاتے ہی دونوں کے دل خوشی سے کھل اٹھے۔ وہ تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ زمین پر پہنچنے میں انہوں نے صرف 1 منٹ کیا۔ جوں ہی ان کے قدم نیچے لگے، وہ دبے پاؤں سڑک کی طرف بڑھے۔ ابھی وہ بھاگ نہیں سکتے تھے کیونکہ اس طرح آواز پیدا ہوتی، اور ڈر تھا کہ کانسٹیبل نہ پیچھے دوڑ پڑے۔ گلی میں مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی بہت ناکافی تھی اور کل تقریباً تاریک تھی۔ یہ تاریکی ان کے لیے مفید تھی۔ وہ دیوار سے لگ کر آگے بڑھ رہے تھے، پھر جوں ہی وہ سڑک پہ پہنچے انہوں نے دوڑ لگا دی، اس طرح سر پر پیر رکھ کر بھاگے جیسے موت ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ اچانک ان کے دوڑتے قدم رک گئے۔ دور سڑک سے نیچے ایک درخت کے پاس کوئی اندھیرے میں منہ پڑا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، خیر کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے گرے کھجوریں اٹکے۔ فاروق کے منہ سے نکلا، ہاں معلوم ہوتا ہے کوئی نئی مصیبت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ محمود بولا، تو کیوں نہ دوسری طرف سے چلیں گے؟ فاروق نے تجویز پیش کی۔ نہیں، اب تو ہم دیکھ کر ہی جائیں گے کہ یہ کون ہے۔ محمود نے انکار میں سر ہلایا اور سڑک پر اوندھے منہ پڑا کیا رہا تھا۔ دونوں محتاط انداز میں اس طرف بڑھے کیونکہ یہ دھوکہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن پھر خوف اور احتیاط ان کے ذہنوں سے جیسے پر لگا کر اڑ گئے۔ درخت کے نیچے ایک 10-12 سال کی لڑکی پڑی تھی، جس کے جسم پر پھول دار کپڑے تھے، بالوں میں نیلے رنگ کا ایک ربن بندھا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اسے سیدھا کیا اور پھر ان کے منہ سے بے ساختہ انداز میں چیخیں نکل گئیں۔ یہ ایک بہت ہی پیاری سی لڑکی تھی۔ رنگ سرخ اور سفید تھا، لیکن اس وقت اس کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں، چہرے پر موت کی تاریکی چھا گئی تھی اور گلے میں ایک رسی تھی۔ شاید اس لڑکی کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ دونوں اس پر جھک گئے۔ اچانک محمود اچھل پڑا، فاروق یہ ابھی زندہ ہے؟ ہاں، دل بہت آہستہ رفتار سے دھڑک رہا ہے، فاروق کے منہ سے نکلا۔ پھر اب کیا کریں؟ آؤ اسے اٹھا کر ہسپتال لے چلیں۔ اس کے لیے ہمیں کوئی ٹیکسی روکنا ہوگی، فاروق نے کہا۔ ضرور روکو، یہ اس لڑکی کی زندگی کا سوال ہے، نہ جانے بیچاری کون ہے اور کس ظلم نے گلا گھونٹ کر یہاں پھینک دیا ہے، محمود نے غمزدہ ہو کر کہا۔ وہ لڑکی کے گلے سے رسی کھول چکے تھے اور فاروق اس کے گلے کی مالش کر رہا تھا اور محمود سڑک کے کنارے کسی ٹیکسی کے آ جانے کی دعائیں کر رہا تھا۔ سردیوں کے دنوں میں رات کے 9 بجے آدھی رات کا سماں ہوتا ہے۔ اس وقت بھی سڑک دور تک سنسان تھی۔ پھر کئی منٹ گزر گئے مگر کوئی ٹیکسی یا کار ادھر سے نہ گزری۔ دونوں سوچ میں گم تھے کہ اب کیا کریں۔ اچانک فاروق کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ محمود تیزی سے اس کی طرف مڑا
کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ یہ دیکھو رسی، فاروق ہکلایا۔ دیکھ رہا ہوں، رسی ہی ہے۔ کیا یہ تمہیں سانپ نظر آ رہی ہے؟ محمود نے جل کر کہا۔ یہ بالکل ویسی ہی رسی ہے جیسی ہم نے اس شخص کے گلے میں دیکھی تھی جس کے گھر سے ہم بھاگ کر آ رہے ہیں۔ اوہ، محمود کے منہ سے نکلا۔ وہ تیزی سے رسی پر جھکا اور اسے ہاتھوں میں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بالکل ویسی ہی رسی ہے۔ اس نے اس طرح کہا جیسے خواب میں بول رہا ہو۔ اسی وقت انہوں نے ایک ایسی آواز سنی جیسے کسی نے کٹے ہوئے گلے سے نکالی ہو۔ وہ تیزی سے پلٹے۔ انہوں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ دوسرے ہی لمحے ان کی نظریں لڑکی پر پڑیں۔ اس کا پیٹ پھولا اور پچک رہا تھا۔ وہ زور زور سے سانس لینے لگی تھی اور یہ آواز اس کی سانس کے باہر نکلنے کی تھی۔ شاید اس کے گلے کی رگیں چٹک گئی تھیں۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں کہاں ہوں؟ لڑکی کے منہ سے نکلا۔ سڑک پر، فاروق نے جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ لڑکی نے بوکھلا کر کہا۔ سڑک کا مطلب تو سڑک ہی ہوتا ہے۔ فاروق نے اس کے کندھے اچکائے۔ اوہ خدا، میرے خدا، مجھے یاد آ گیا۔ ہائے، میرا گلا گھٹ رہا ہے۔ میں اس پر چپتی تو اس نے میرے سامنے پر ایک مکہ مارا۔ میرا چکرا کر گری۔ میں نے دیکھا میرے ابو مر چکے تھے اور وہ انہیں تکے جا رہا تھا۔ پھر میں گھر سے بھاگ نکلی۔ وہ میرے پیچھے بھاگا۔ میں جان توڑ کر بھاگی مگر اس جگہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور پھر میرا بھی گلا گھونٹنے لگا۔ اف، کیا میں مر چکی ہوں؟ یہ دوسری دنیا ہے؟ کیا تم فرشتے ہو؟ اس نے پاگلوں کی سی طرح سوال کر ڈالے۔ ابھی تم زندہ ہو، تم خوش قسمت ہو۔ شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی سڑک پر اسے دیکھ نہ لے، اس لیے اس نے اپنا اطمینان نہ کیا اور تمہیں وہ مردہ سمجھ کر چلا گیا۔ اب تم ہمارے ساتھ چلو کیونکہ تم خطرے میں ہو۔ خطرے میں؟ وہ کیسے؟ فاروق نے کہا۔ بے وقوف ہو تم جو اتنی سی بات بھی نہیں سمجھے۔ انہوں نے قاتل کو دیکھ لیا ہے۔ یہ عدالت میں اس کے خلاف بہترین ثبوت ثابت ہوں گی۔ وہ عینی گواہ کو ہرگز زندہ نہیں چھوڑنا پسند کرے گا، اس لیے تو اس نے ان کا گلا گھونٹا تھا۔ اب اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بچ گئی ہے تو وہ پھر کوشش کرے گا اور پھر ہم تینوں ہی خطرے میں ہیں۔ ہمیں فوراً گھر پہنچ جانا چاہیے۔ فاروق بولا۔ ہاں بالکل، محمود نے جلدی سے کہا۔ لیکن تم لوگ کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی اور تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ اگر ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گی تو پھر کہاں جاؤ گی؟ اپنے گھر میں تو ہرگز محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ لیکن میں تم دونوں کو نہیں جانتی۔ تمہارے والد نے ہمیں اپنی مدد کے لیے اور کوئی راز بتانے کے لیے بلایا تھا۔ ہم ہاں پہنچے تو وہ قتل ہو چکے تھے۔ تم دونوں کے نام محمود اور فاروق تو نہیں ہیں؟ اس نے چونک کر کہا۔ ہاں یہی ہیں۔ تو پھر میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ دونوں نے اس کا ایک ایک ہاتھ پکڑا اور مل کر گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ 15 منٹ بعد وہ پائیں باغ میں داخل ہو رہے تھے۔ محمود نے لڑکی کے کان میں کہا۔ تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام ریحانہ کوثر ہے۔ اچھا تو ریحانہ بہن، ہم اس وقت اپنے کمرے میں جا رہے ہیں۔ فی الحال ہم تمہیں اپنے ابا جان کے سامنے نہیں لے جائیں گے۔ پہلے انہیں ساری بات بتائیں گے پھر تمہیں ان کے پاس لے جائیں گے۔ اچھی بات ہے۔ تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ہمارا نام سنتے ہی تم ہمارے ساتھ چلنے پر کیوں تیار ہو گئی؟ میرے ابو تم دونوں کا، تمہاری بہن اور تمہارے ابو کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی بار یہ جملہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک روز میں ان لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دوں۔ یہ کہتے وقت ریحانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اوہ، مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے؟ جی ہاں۔ اتنے میں وہ پائیں باغ والی کھڑکی کے نیچے پہنچ گئے۔ محمود نے کہا۔ فاروق، پہلے تم اندر چلو، کہیں اندر کوئی نئی مصیبت ہمارا استقبال میں موجود نہ ہو۔ اچھی بات ہے، فاروق نے مسکرا کر کہا اور چھلانگ مار کر اندر کو کود گیا۔ چلو ریحانہ، اب تم کودو، محمود نے اس سے کہا۔
یہ گھر کے اندر داخل ہونے کا کون سا طریقہ ہے؟ ریحانہ نے حیران ہو کر کہا۔ اگر ہم صدر دروازے کی طرف سے جائیں گے تو پھر اس وقت سب کچھ بتانا پڑے گا۔ ریحانہ نے کہا اور اندر کود گئی۔ اس کے پیچھے ہی محمود اندر داخل ہوا۔ کمرے کا بلب فاروق روشن کر چکا تھا اور کمرے میں ساکت کھڑا تھا۔ محمود نے دیکھا فرزانہ ایک کرسی پر بیٹھی انہیں گھور رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ لڑکی، فاروق نے جلدی سے کہا۔ یہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں، تم اسے کہاں سے لائے ہو؟ اس نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ سڑک پر سے، فاروق مسکرایا۔ عجیب احمق ہو، ہر بات کا جواب اوٹ پٹانگ دیتے ہو۔ فرزانہ جلا اٹھی۔ محمود گواہ ہے کہ میں نے تمہیں دونوں باتوں کا جواب بالکل درست دیا ہے۔ محمود تم بتاؤ۔ دیکھو فرزانہ، یہ ریحانہ کو اثر ہے۔ وہ خط ان کے والد کا تھا، لیکن افسوس وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، انہیں ختم کر دیا گیا ہے۔ محمود نے دکھ بھرے لہجے میں کہا اور ریحانہ رونے لگی۔ پھر محمود نے تفصیل سے فرزانہ کو سب کچھ بتایا۔ فرزانہ اٹھی اور ریحانہ کو گلے سے لگایا۔ وہ برابر روئے چلی جا رہی تھی۔ صبر کرو، ہم تمہارے والد کے قاتل کو گرفتار کر کے ہی رہیں گے، اس نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ریحانہ پرسکون ہو گئی۔ اب وہ کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ محمود نے پوچھا، ابا جان آ چکے ہیں یا نہیں؟ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ابا جان گھر میں نہیں ہیں؟ تم لوگ تو پائیں باغ سے ہوتے ہوئے آئے ہو۔ یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، محمود مسکرایا۔ تو اسے مختصر کر کے سنا دو، یہ فرزانہ نے بھی شوخ لہجے میں کہا۔ کیا خیال ہے فاروق، سنا دیں اسے؟ ہاں، مجبوری ہے، کیونکہ خط کے بارے میں پہلے یہی جانتی ہے۔ محمود نے فرزانہ کو بتایا کہ عین اسی وقت ان کے والد بھی اس مکان کے دروازے پر پہنچ گئے تھے جب وہ ریحانہ کے والد کی لاش کے پاس کھڑے تھے، اور اس طرح انہیں درخت کے ذریعے فرار ہونا پڑا۔ یہ تو تم نے بیوقوفی کی، تمہیں دروازہ کھول کر سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، فرزانہ بولی۔ لیکن ہم نے پہلے ہی دستک پر دروازہ نہیں کھولا تھا، ہم ڈر سے گئے تھے کہ نہ جانے دروازے پر کون ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ابا جان ابھی تک واپس نہیں آئے، ہم ریحانہ کو امی سے ملائیں؟ وہ اٹھے ہی تھے کہ دروازے سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ شاید ابا جان آ گئے، محمود نے کہا اور کمرے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ بھی باہر نکل آئے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اتنے میں محمود دروازہ کھول چکا تھا۔ چاروں دھک سے رہ گئے۔ وہاں انسپکٹر جمشید کے بجائے ایک لمبا تڑنگا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ تھی اور دائیں ہاتھ میں چمکدار لمبے پھلدار چاقو تھا۔ آدھ گھنٹے کی تلاش کے بعد بھی لڑکی کہیں نہیں ملی۔ وہ سب ایک بار پھر خالد انصاری کے مکان میں جمع ہوئے۔ ان کے چہروں سے تھکن کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ لڑکی کی لاش کا کام پولیس والوں پر ڈالو، وہ یا بچ نکلی ہے یا مجرم کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دو۔ میں خالد انصاری کے افسر سے ملنے جاتا ہوں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے محکمہ خارجہ کی سیکرٹری سے؟ اکرام نے پوچھا۔ ہاں، حاجی کرامت اللہ سے۔ خالد انصاری کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے، آخر وہ ان کا ماتحت تھا، وہ اس کے بارے میں ضرور بتا سکیں گے۔ آپ کا خیال ٹھیک ہے، لیکن اس وقت حاجی کرامت اللہ سے ملنا آسان کام نہیں ہے، اکرام نے کہا۔ کیوں، کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جی ہاں، اس وقت وہ کلب میں تفریح کر رہا ہوتا ہے، گھر میں تو صرف صبح سویرے دفتر کے اوقات میں سے پہلے ہی مل سکتا ہے۔ وہ عام طور پر کون سے کلب میں جاتا ہے؟ اکرام نے کہا۔ اسٹار کلب میں، یہ بڑے لوگوں کا کلب ہے، ضرور ممبر سی اندر داخل ہو سکتے ہیں، آپ کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اوہ، تو میں اسے باہر ہی بلوا لوں گا، انہوں نے کہا۔ بہتر ہوگا آپ اس سے کل دفتر میں مل لیں، اکرام نے مشورہ دیا۔ نہیں، وقت بہت نازک ہے، معاملہ بہت پراسرار ہے، ایک شخص جس کا اس دنیا میں ایک بیٹی کے سوا کوئی اور نہیں، اور جو ایک دفتر میں ملازم ہے، آخر اس سے کوئی
کیوں دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور پھر مجھے جس نے فون کیا تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے محکمے کا کیس ہے۔ اوہ، اکرام نے چونک کر کہا، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ پھر تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ہاں ضرور چلو۔ اکرام نے کانسٹیبلوں کو ہدایت دی اور دونوں جیپ میں بیٹھ کر اسٹار کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیپ کی رفتار خاصی تیز تھی۔ 4.5 منٹ بعد وہ کلب کے سامنے جیپ روک چکے تھے۔ دروازے پر ایک باوری چوکیدار موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی جو اس کے کندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ تنا کھڑا تھا۔ دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔ کیا آپ ممبر ہیں؟ چوکیدار نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ تب آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اگر ہم اندر نہیں جا سکتے تو اندر والے تو باہر آ سکتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اندر سے حاجی کرامت علی کو بلا دو۔ مجھے افسوس ہے ان کا اور تمام ممبروں کا حکم یہ ہے کہ جب وہ تفریح کر رہے ہوں انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ اس وقت معاملہ بہت اہم ہے۔ ایک آدمی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کا تعلق حاجی کرامت علی سے ہے۔ ہوگا، آپ ان سے صبح بات کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں ابھی ان سے ملوں گا۔ انسپکٹر جمشید گھبرائے، پھر اکرام سے بولے، اکرام اسے سنبھالو۔ اکرام نے جھٹ پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور بولا، خبردار اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا۔ تم دونوں صبح اپنی ملازمت پر نہیں جا سکو گے۔ اب تم اپنے ملک میں کہیں بھی ملازمت نہیں کر سکو گے۔ چوکیدار سانپ کی طرح پھنکارا۔ بکو مت، اکرام نے گھرا کر کہا۔ دوسری طرف انسپکٹر جمشید اندر داخل ہو چکے تھے۔ کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن تھا۔ انسپکٹر جمشید نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن حاجی کرامت کس بھی جگہ نظر نہیں آیا۔ آخر وہ نہانے والے تالاب کی طرف بڑھے۔ حاجی کرامت اللہ تالاب میں تیر رہا تھا۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تیر رہے تھے، ایک دوسرے سے چھیڑ خانیاں کر رہے تھے۔ حاجی کرامت صاحب، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، انسپکٹر جمشید نے بلند آواز میں کہا۔ حاجی کرامت اللہ بلکہ دوسرے بھی چونک اٹھے۔ انسپکٹر جمشید، تم؟ حاجی کرامت حیران رہ گیا۔ جی میں۔ آپ کے ریکارڈ کیپر خالد انصاری کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کی بچی غائب ہے اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس کے بارے میں جان سکوں۔ کیا آپ تالاب سے باہر آنا پسند کریں گے؟ مگر تم اندر کیسے آئے؟ کیا کلب کے دروازے کا چوکیدار فوت ہو گیا ہے؟ حاجی کرامت نے حیران ہو کر کہا۔ ابھی زندہ ہے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ تمہیں شاید اس کلب کے قوانین کا پتہ نہیں۔ حاجی کرامت نے کنارے کی طرف تیرتے ہوئے کہا۔ مجھے ضرورت بھی نہیں، میں تو یہاں خالد انصاری کے متعلق چند سوال پوچھنے آیا ہوں۔ حاجی کرامت اب تالاب سے باہر آ چکا تھا۔ چند قدم چل کر وہ عین انسپکٹر جمشید کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو تم مجھ سے خالد انصاری کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو؟ جی ہاں۔ تو یہ ہے میرا پہلا جواب۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک مکہ پوری طاقت سے انسپکٹر جمشید کے منہ پر دے مارا۔ وہ دروازے میں کھڑے ایک لمبے ترنگے آدمی کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ ان میں سے کسی کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ آخر نوجوان نے کہا، تو ہمارا خیال ٹھیک ہی نکلا، تم یہاں پہنچ ہی چکے ہو جب کہ ہمارے 2 ساتھی تمہاری لاش اٹھانے کے لیے گئے تو سڑک کے کنارے تم نہیں تھی۔ دوسری طرف ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں مکان سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان دونوں کا راستہ بھی وہی تھا جہاں تم پڑی تھی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ دونوں تمہیں اٹھا لائے ہیں، مگر تم تو زندہ ہو، جبکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ تم مر چکی ہو۔ خیر، اس مرتبہ نہیں بچ سکو گی۔ وہ ساکت کھڑے تھے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ آخر فرزانہ کے لب ہلے۔ یہ اب ہماری پناہ میں ہے اور اس کی زندگی بچانا ہمارا فرض ہے۔ اسے ختم کرنے سے پہلے تمہیں ہم تینوں سے نمٹنا ہوگا۔ تمہارے بارے میں بھی بہت کچھ سننے میں آیا ہے۔ آج سامنا ہو ہی گیا تو یہ تجربہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ تجربہ تم یہیں کھڑے رہ کر کرو گے یا اندر چل کر؟ فاروق چہکا۔ اب انہوں نے اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا۔ اگر معاملہ صرف اس لڑکی کو ختم کرنے کا ہوتا تو میں یہ کام دروازے پر ہی کر کے جا چکا ہوتا، لیکن اب چونکہ تم بھی دعوت دے ہی دی ہے
اس لیے میں اندر چل کر مقابلہ کرنا پسند کروں گا۔ بہت خوب، تم بہادر آدمی ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محمود نے خوش ہو کر کہا۔ میں تمہیں میرے نام سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، چلو اندر۔ بہت اچھا مسٹر نامعلوم، فاروق نے کہا اور اندر جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ اس کے آگے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ دوسری طرف سے بیگم جمشید آ رہی تھیں۔ ان کے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شاید وہ بھی گھنٹی کی آواز سن کر دروازے کی طرف آئی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے حیران ہو کر کہا۔ مقابلہ، فاروق کے منہ سے نکلا۔ مقابلہ؟ کیا مطلب؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ ہمارے اور اس نوجوان کے درمیان لڑکی کے لیے مقابلہ ہوگا، محمود نے کہا۔ یہ تم نے لڑکیوں کے لیے کب سے مقابلے کرنا شروع کر دیے؟ بیگم جمشید نے انہیں بری طرح گھورا۔ آپ کو ساری بات معلوم نہیں امی جان، یہ نوجوان لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتا ہے، جبکہ لڑکی ہماری پناہ میں آ چکی ہے۔ اس صورت میں اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ ریحانہ کوثر ہے امی جان، ان درندوں نے آج ہی اس غریب کے والد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اوہ! بیگم جمشید پہنچا کر رہ گئیں۔ انہوں نے کہا، یہ تو بہت بری بات ہے، لیکن یہ لڑکی تمہیں پناہ میں کیسے آئی؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، مختصر یہ کہ ہم ریحانہ کے والد کو ملنے گئے تھے، لیکن وہاں ہمیں ان کی لاش ملی۔ ہم وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں یہ بے ہوش پڑی ملی، لیکن لاش کو دیکھنے کے بعد تمہیں وہاں سے بھاگنے کے بجائے پولیس کو فون کرنا چاہیے تھا۔ پولیس ہمارے وہاں پہنچ ہی آ گئی تھی۔ اوہ تو ٹھیک ہے، یہ لڑکی اب ہماری مہمان ہے، ہماری پناہ میں ہے، اس کی حفاظت کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم اس شخص کا مقابلہ نہ کر سکے تو میں اس کے راستے کی دیوار بن جاؤں گی، بیگم جمشید نے چٹان جیسے مضبوط انداز میں کہا۔ تینوں کا سینہ فخر سے تن گیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ انہوں نے ریحانہ کوثر کو ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ بیگم جمشید اس کے بالکل پاس کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، یقین جانو بیٹی، اگر میرے تینوں بچے اس بدماش کے آگے بے بس ہو گئے تو یہ میری لاش پر سے گزر کر ہی تم تک پہنچ سکیں گے۔ شکریہ، آپ کتنی اچھی ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ لوگ مصیبت میں مبتلا ہوں۔ آپ مجھے اس کے حوالے کر دیں۔ اپنے ابو کے بغیر اب میں جی کر کیا ہی کروں گی؟ اچھا ہی ہے، وہ مجھے ان کے پاس پہنچا دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ انسپکٹر جمشید کے گھر میں ایک معصوم بچی نے پناہ لی اور ان کی بیوی بچوں نے اس معصوم کو درندے کے حوالے کر دیا۔ اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ ہم سب کو موت آ جائے۔ بیگم جمشید نے یہ کہتے وقت ریحانہ کے سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ فکر نہ کریں امی جان، اطمینان سے ہمارا مقابلہ دیکھیں، محمود نے کہا اور اس بدماش کی طرف بڑھا۔ ہاں تو جناب نامعلوم صاحب، آپ اس چاقو سمیت ہم سے مقابلہ کریں گے یا چاقو رکھ کر؟ تم تینوں کے پاس چونکہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، اس لیے میں بھی خالی ہاتھ ہی تم سے مقابلہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے چاقو اپنی پنڈلی پر باندھے چمڑے کے خول میں اڑس لیا۔ یار آدمی، تم واقعی زندہ دل ہو، اگرچہ تمہارا ارادہ بہت مکردہ اور گھنونا ہے۔ ایک معصوم کی زندگی سے کھیلنا تمہیں کس طرح بھی جائز نہیں۔ بہتر ہے کہ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہم تمہاری سفارش کریں گے اور بہت معمولی سی سزا دلانے کی کوشش کریں گے۔ فاروق مسکراتے ہوئے کہتا چلا گیا۔ تم تینوں شاید مجھ سے ڈر گئے ہو، اس لیے جان بچانے کی خاطر ایسی باتیں کر رہے ہو۔ وہ مسکرایا۔ یہ بات نہیں دوست، ہم ہمیشہ لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب لڑنا پڑتا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو پھر آؤ مجھ پر حملہ کرو، اس نے کہا۔ ہم تین ہیں اور تم اکیلے، ہم میں سے کوئی ایک تم سے مقابلہ کرے گا، محمود نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ تم تینوں مل کر بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ایک ایک کر کر تو میں تمہیں چٹکیوں میں اڑا دوں گا، اس نے اکڑ کر کہا۔ لیکن لڑنے سے پہلے ہماری ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ تمہیں اپنا نام بتانا ہوگا۔ مجھے جرج کہتے ہیں۔ بہت اچھا مسٹر جرج، تم کچھ بھی کہو، ہم ایک ایک کر کے ہی مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، وقت ضائع نہ کرو، آؤ مجھ پر حملہ کرو۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ پہلے کون مقابلہ کرے گا۔ محمود نے کہا، اچھا تو پہلے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ نہیں، پہلے میں اس کے مقابلے میں آؤں گا، فاروق نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا تم مجھے کمزور سمجھتے ہو؟ میں کہتی ہوں پہلے مجھے موقع دو، فرزانہ نے جلدی سے کہا۔ نہیں فرزانہ، بھائیوں کے ہوتے ہوئے بہنیں میدان میں نہیں کودا کرتی۔
محمود بولا۔ بالکل ٹھیک، اور محمود خدا کے لیے پہلے مجھے مقابلہ کرنے دو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت پڑے۔ لیکن میں کب یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ محمود نے تیزی لہجے میں کہا۔ فاروق نے سوچا محمود اسے ہرگز موقع نہیں دے گا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے جرش پر حملہ کر دیا۔ جرش پہلے ہی تیار تھا، وہ پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا، لیکن اس قدر پھرتی دکھانے کے باوجود فاروق کا وار خالی نہیں گیا۔ اس کا مکہ جرش کی ناک پر لڑا پڑا، وہ لڑکھڑا گیا، پھر فوراً ہی سنبھلا۔ فاروق کے سینے پر ایک لات رسید کی، اس کی یہ لات میز کی ایک پائے پر پڑی، وہ بھنا کر رہ گیا۔ دوسری طرف میز الٹ گئی، فرزانہ کا پیر اس کے نیچے آ گیا تھا۔ اگر وہ چھلانگ لگا کر پیچھے نہ ہٹ جاتی۔ میز کرسیوں پر غصہ نہ اتارو، صرف فاروق سے لڑو، اس نے جھلا کر کہا۔ اور فاروق، تم سے تو میں اچھی طرح سمجھوں گا، جج سے لڑنے کا پہلا حق میرا تھا جو تم نے جھپٹ لیا، محمود نے کہا۔ سمجھ لینا، تم جانتے ہو کہ میں سمجھانے میں کتنا ماہر ہوں، بس ذرا جعفری سے گھبراتا ہوں۔ وہ تم فرزانہ سے سمجھنا، لڑائی کا کیا ہے، اس قسم کے موقع تو ہمیں روزانہ ہی ملتے ہیں۔ فاروق یہ کہتے وقت ادھر ادھر سے ناچ بھی رہا تھا اور اس کے وار بچانے کے ساتھ ساتھ اس پر حملہ بھی کر رہا تھا۔ ریحانہ حیرت کے مارے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک 15 سالہ لڑکا پورے جوان، لمبے تڑنگے آدمی اور بدماش قسم کے آدمی سے لڑ رہا تھا، وہ بھی اس طرح کہ ابھی تک اس کے جسم پر خراش تک نہیں آئی تھی، اور بدماش تگنی کا ناچ ناچ رہا تھا۔ اچانک جارج نے ایک خوفناک وار کیا۔ دراصل فاروق وار بچانے کی کوشش میں ایک کونے میں سمٹ گیا۔ جارج کو موقع مل گیا، اس نے اس پر وحشیانہ انداز میں چھلانگ لگا دی۔ ریحانہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے فاروق اس کے نیچے دب گیا ہو، لیکن دوسرے لمحے اس نے دیکھا فاروق ایک طرف کھڑا تھا اور جارج منہ کے بل زمین پر آ رہا تھا۔ اس کا منہ کھلا کھلا رہ گیا، جبکہ محمود، فرزانہ اور بیگم جمشید کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ اس وقت فاروق نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور جج کی کمر پر گرا، پھر اچھلا اور کمر پر گرا۔ جج کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ اچانک فاروق نیچے آیا اور پیر کی ایک ٹھوکر پوری طاقت سے جج کے سر پر دے ماری۔ جج کے منہ سے نکلنے والی آخری چیخ بہت بھیانک تھی۔ انسپکٹر جمشید کو یہ امید نہ تھی کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کوئی ان کے منہ پر مکہ مار دے، یہ وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جاجی کرامت کو تیزی سے جھک کر دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ اب وہ ان کے سر سے اوپر دونوں ہاتھوں پر سے لیے تیزی سے گھوم رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان پر پاگل پن کا دورہ لڑ پڑا ہو۔ باقی لوگ سکتے کے عالم میں یہ حیرت ناک منظر دیکھ رہے تھے۔ تیرنے والے تیرنا بھول گئے تھے۔ پھر اچانک ہی حاجی کرامت چکراتا ہوا پانی کے تالاب میں گرا۔ انسپکٹر جمشید نے اسے ہاتھوں میں چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ یہ چاہتے تو اسے کسی درخت یا دیوار سے بھی دے مارتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ابھی انہیں اس سے خالد انصاری کے بارے میں معلوم کرنا تھا، اس کام کے لیے تو وہ آئے تھے۔ حاجی کرامت تالاب میں ایک زبردست جھپکے سے گرا اور تیرنا ہوا باہر نکل آیا۔ دفتن، اس نے گلا پھاڑ کر کہا، آج کلب سے انسپکٹر جمشید کی لاش ہی جائے گی۔ الارم بجا دو، کلب کے دروازے بند کر دو۔ اس کی آواز پورے کلب میں گونج رہی تھی۔ وہ لوگ جو اندرونی حصے میں کرسیوں اور میزوں پر بیٹھے تھے اور جنہیں تالاب کے کنارے ہونے والے اس ہنگامے کی کوئی خبر نہیں تھی، وہ بھی باہر نکل آئے۔ کلب کے دروازے فوراً ہی بند ہونے لگے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کلب کا مالک حاجی کرامت ہی ہو۔ بہت سے دوڑتے قدموں کی آوازیں کلب کی طرف بڑھنے لگیں۔ ایک شور سا مچ گیا۔ دوڑ کر آنے والوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے دیکھا، آنے والے کسی طرح 50 سے کم نہیں تھے۔
ان سب کے ہاتھوں میں مختلف چیزیں تھیں، کچھ نے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے، بعض کے ہاتھ میں ہاکی چھڑیاں تھیں، چند ایسے بھی تھے جو خنجر لہراتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان میں جو سب سے آگے تھا اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ لمحہ بہ لمحہ وہ انسپکٹر جمشید کے نزدیک ہوتے جا رہے تھے۔